وہ جو کہتے ہیں نا کہ چلے چلو کہ یہ منزل ابھی نہیں آئی، تو ابھی عورتوں کو نقل و حرکت کی آزادی اور روزمرہ کی باسہولت آمد و رفت جیسے اپنے بنیادی انسانی حقوق پہلے منوانے اور پھر حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید مراحل طے کرنے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ خواتین کی اس بنیادی ضرورت کا احساس کہیں سرکاری سطح اور کہیں انفرادی طور پر ہونے سے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جو عورتوں کو روزانہ کی ان مشکلات سے نکلنے میں مدد فراہم کریں گے۔ عورتوں کو رکشہ، ٹیکسی چلانے کی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ ان کی الگ بسوں کا چلانا بہت حد تک ان مسائل پہ قابو پانے میں مددگار ثابت ہوگا جو عورتوں کے گھروں سے باہر نکلنے کے آڑے آتے ہیں۔ خواتین کے لیے مؤثر سائیکل چلانے پر عائد سماجی پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویمن آن ویلز اور راؤڈی رائڈرز بھی ایسی ہی کاوشیں ہیں۔ حالات کے اس بدلاؤ کا کچھ سہرا کووڈ کو بھی جاتا ہے۔ حیران کن سہی پر اس عالمی وبا نے جہاں ہم سب کی زندگیوں کو اکھاڑ پھچھاڑ کے رکھ دیا، وہیں اس نے بہت سارے لوگوں کو مشکل حالات سے نکلنے اور ایک نئی طرز زندگی اپنانے کی راہ دکھائی۔ آئیے سنتے ہیں کراچی کی رہائشی مرینا کی کہانی۔ السلام علیکم، میرا نام مرینا سید ہے اور میری ایج ہے 26 اور میں رہتی ہوں کراچی میں۔ اگر مجھے کہیں جانا تھا تو جیسے کہ میں نے لاک ڈاؤن میں آفس ری جوائن کیے، کیونکہ اس سے پہلے میں اپنا کام کرتی تھی تو مجھے ضرورت نہیں ہوتا تھا۔ تو جیسے لاک ڈاؤن ہو گیا تو میں نے اپنی کلاسز بند کر دیا، کیونکہ سیفٹی فرسٹ، تو میں لڑکیوں کو منع کر دیا تھا کہ کلاس میں مت آنا، کیونکہ بسز ملتی نہیں تھی اور مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ لڑکیاں پتہ نہیں کیسے راستہ کھلا ہوا ہو نہ ہو، ان کو کوئی کنوینس ملے نہ ملے۔ تو پھر جب میں نے خود آفس جوائن کیا لاک ڈاؤن میں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، میں ایزیلی جاتی تھی، ایزیلی آتی ہوں۔ ایون اگر کوئی کنوینس بھی نہیں ملتا، اور میرے آفس میں یہ بھی ہوا تھا جب بارشیں بھی ہوئی تھی اور لاک ڈاؤن بھی تھا تو میرے آفس میں کوئی بھی میرے جو فیمیل اسٹاف ہے وہ نہیں ہوتے تھے اور میں پہنچ جاتی تھی صبح۔ تو یہ بھی ہوا۔ ایون میرے خود اسٹوڈنٹ بہت شروع کے لاک ڈاؤن میں، وہ شارع فیصل میں جاب کرتی ہے، وہاں پر ٹکٹ مطلب جو یہ مطلب ایک آفس ہے وہاں پر ہے، تو مجھے پراپر یاد نہیں ہے۔ تو مجھے اس کا میسج آیا تھا 2-3 دن بعد لاک ڈاؤن کے کہ یار مرینا آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ یار مجھے صبح کل کال آیا تھا کہ مجھے آفس پہنچنا ہے، اور مجھے کوئی بھی اگر میرے پاس اگر مجھے بائک نہیں آتی ہوتی تو میں اتنے دور آج نہیں جا پاتی، لیکن مجھے کال آیا تو میں صبح گئی، پورا روڈ خالی، ایک بھی روڈ میں گاڑی نہیں۔ میں عائشہ منزل سے شارع فیصل تک میں آرام سے 25 منٹ میں پہنچ گئی، اور میں نے اپنا آفس مطلب جو کام تھا وہ بھی کر کے واپس گھر بھی آئے آرام سے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ تو مجھے اس کی جو یہ بات میں نے اس ٹائم پہ میں سن رہی تھی، مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ چلو ایک چیز سے صرف بائک چلانے سے اس کو آج فائدہ تو ہوا۔ اگر آج اس کو بائک نہیں آتی ہوتی اور لاک ڈاؤن ہو گیا تھا اور اس کو کوئی کنوینس نہیں ملتا تو پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا، لائک کزن سے منتیں کرنی پڑتی یا پھر بھائی سے یا پھر کوئی بھی۔ تو لاک ڈاؤن میں یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ مطلب میرے لیے یا میرے اسٹوڈنٹس کے لیے جس کو بائک آتی تھی تو ہمارے لیے بہت، ہماری لائف اس ٹائم پہ بھی ایزی تھا کہ ہمیں کہیں بھی جانا ہو، اگر کوئی بھی کنوینس نہیں مل رہا ہے لیکن ہم ایزیلی پہنچ رہے ہیں۔ جہاں مرینا نے کووڈ اور پھر کراچی کی تباہ کن بارشوں کے دوران اپنے اور اپنی جیسی بہت سی باہمت خواتین کو ایک نئی راہ سجائی، وہیں بعض شہری علاقوں میں خواتین نے سڑکوں کو سنسان دیکھ کر اپنے گھروں میں رکھی یا کرائے کی سائیکلیں چلانا شروع کر دیں۔ ایسا کرنے سے احساس ہوا کہ اگر مردوں کے ہاتھوں ہراسگی ختم ہو جائے تو نہ صرف عورتوں کو اپنے کاموں کے لیے کسی کی محتاجی بھی نہ ہو بلکہ وہ کھل کر جی بھی سکیں۔ یہی کچھ ہمیں بتا رہی ہیں کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رہنے والی تابندہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کی حیثیت سے اس معاشرے میں عوامی مقامات پر جانا بہت محدود ہے۔ لاک ڈاؤن کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ عام دنوں کی نسبت میں بہت زیادہ محفوظ اور آزادی سے باہر جا سکتی تھی۔ آزادی کا یہ احساس اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہم آسانی سے ورزش وغیرہ، واک وغیرہ کر سکتی تھی کیونکہ ہر طرف سکون اور خاموشی تھی۔ شہر کی ٹریفک اور شور شرابہ یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ سائیکلنگ
جو کوئی بھی کچھ ورزش یا فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے. تو اس وقت ہمارے لیے یہ بہت مشکل تھا، محدود تھا. یہ طے کرنا مشکل ہوتا تھا کہ کون سی جگہ ہونی چاہیے، کیا یہ ہمارے لیے محفوظ ہے، کیا اس کے لیے وقت مناسب ہے، ہم اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے. اور لاک ڈاؤن میں ہم سب بالکل آزاد تھے. ہر روز چاہے شام ہو یا رات ہو یا پھر صبح سویرے، بس آپ نے یہی کرنا تھا کہ ہیلمٹ لیا، سائیکل پر بیٹھے اور میلوں تک چلتے جائیں. یہ صحیح معنوں میں آزادی تھی. میرے لیے یہ چیلنج ایک لطف تھا کہ میں اپنے بلبوتے پر کچھ کر سکتی تھی. ایک ماں ہونے کے باوجود میں اس سے آزاد تھی کہ کوئی میری نگرانی کرے. اس طرح اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. پاکستانی خواتین کو درپیش مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹ کا ہے، ماں سوائے ان خواتین کے جن کے پاس اپنی گاڑی ہے. عورتوں کی ایک بڑی تعداد کو روزمرہ کے آنے جانے کے لیے گھر کے مردوں کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے، یا پھر بس یا ویگن میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور ان سب مشکلات کے ساتھ ہر قسم کی ہراسگی بھی سہنی پڑتی ہے. جو کچھ ان کے ساتھ روز ہوتا ہے، جس ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی کوفت کو یہ برداشت کرتی ہیں، وہ صرف انہی کا حوصلہ ہے. اس کہانی کا اختتام ہم ملک کی نامور صحافی اور تربیت کار عافیہ سلام کی اس بات پر کرتے ہیں کہ معاشرتی رویوں کی وجہ سے خواتین کے جو نقل و حمل ہے اس کو ہمیشہ بہت محدود کیا گیا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آن پڑتی ہے یا بہت ضرورت ہوتی ہے تو خواتین ان تمام حدود یا ان پابندیوں سے اپنے آپ کو بالاتر کر کے اپنا جو ایک کردار ہے وہ ادا کرتی ہیں. اور اسی طرح ہم نے کووڈ-19 کے تناظر میں دیکھا کہ کئی کام ایسے جو خواتین پہلے نہیں کرتی تھیں یا ان کو کرنے نہیں دیا جاتا تھا، جس میں خاص طور پہ موبلٹی یا ان کی آمد و رفت یا نقل و حمل سے متعلق جو پابندیاں تھیں ان کو انہوں نے بالائے طاق رکھا اور اپنی ذمہ داریاں، بلکہ وہ ذمہ داریاں جو پہلے ان کی نہیں سمجھی جاتی تھی وہ بھی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے انہوں نے بہت مختلف ذرائع اپنائے. مثلا رکشے بھی چلائے، موٹر سائیکل پہ خواتین اب پہلے سے کہیں زیادہ نظر آتی ہیں. جو آپ کی رائڈ ہیلنگ سروسز ہیں اس میں انہوں نے کیپٹن یا رائڈر یا ڈرائیورز کا کام سر انجام دیا. اور سائیکلوں پہ بہت خواتین جو ہیں انہوں نے باہر نکلنا شروع کیا. یہ ایک کرائسس یا ایک ایمرجنسی کے سچویشن میں جب ایک چیز قابل قبول ہوتی ہے تو پھر ہم تو یہی امید کر سکتے ہیں کہ معاشرتی رویے ان کے اس نئے رول کو سمجھیں، قبول کریں اور اس کو نارملائز کریں. اور جب یہ ایمرجنسی نہیں ہو تو تب بھی جو ان کو ایک تھوڑی سی آزادی اور اسپیس ملی ہے اپنا کام کرنے کی یا باہر نکلنے کی، اس کو وہ دوبارہ وہ اسپیس سکڑ نہ جائے.